قربانی جب ہم کریں، خصوصاً جانور جو لائے ہیں، قربانی کرتے وقت سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ جانور ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اس کا سستا جانور ہے، ماڑا جانور ہے، خوبصورت نہیں ہے. اب ذہن میں لوگوں کی بات، فلاں کہے گا میرا جانور اچھا تھا، محلے میں اس کا اچھا تھا، فلاں کا اچھا تھا، میرا اچھا نہیں ہے. تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملات نا اگر یہ ذہن میں ہوں گے تو پھر وہ خطرے والی بات ہے. اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا فرض ادا ہو جائے. ہاں اپنی طاقت کے مطابق بے شک وہ کروڑوں کا لے، ایک ایک بیل کروڑوں کا لے لے، بکرا اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک ایک بکرا کروڑوں کا خریدے، لیکن حسب توفیق جو لے اس میں یہ نہ ہو کہ میں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہوں. چاہے سستا لے یا مہنگا لے، اس نیت سے لے میرا فرض ادا ہو جائے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. دیگر چیزوں پہ ہم پیسہ بے بہا لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سستا لے لیں، بچوں کی شادیاں ہوں اس پہ خوب 10-20 لاکھ لگا دیے جائے. جب قربانی کی بات آئے جب اللہ کہتے ہیں صرف فرض ہی ادا ہو باقی خیر ہے. تو اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. جس طرح ہم نے قرآن میں کل بھی واقعہ سنا تھا کہ قابیل کی قربانی قبول ہوئی، حابیل کی قربانی، اور قابیل کی قربانی تقوی اور رضا الہی کے لیے نہیں تھی نا، اس لیے قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اکلیمہ کو حاصل کرنا، شادی کرنا کہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کو حاصل کرنا مقصد تھا. تو اس لیے قابیل کی قبول نہیں ہوئی قربانی. اور جب وہ نہیں ملی قابیل کو تو پھر کیا کیا؟ اس نے بغض کیا، حسد کیا، حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی جو قبولیت ہے اس کے لیے تقوی ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو نفس و شیطان نیکیاں نہیں کرنے دیتے، اور اگر نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے پورا زور لگا کر یا پھر عبادت میں کوئی غلطی کروا دیتا ہے، یا پھر اس عمل میں ریاکاری کروا کے وہ عمل ہی ضائع کروا دیتا ہے. تو ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے. اگر ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے مہنگا جانور قربان کریں گے تو پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. مثلا کسی نے قربانی کے لیے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا تو لوگ اس کے بارے میں یوں بدگمانی غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کو دیکھو شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید کے لایا. بھائی اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی میں تو ہرگز آ نہیں سکتا. اب ایک اوپر کا مال ہے اس لیے اس نے کروڑوں کا جانور لے لیا. باتیں پھر بھی لوگ کریں گے. حرام کی کمائی سے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر کوئی لوگوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لیے سستا جانور خرید لائے تب بھی باتیں کریں گے. یہ اپنے بچوں کی شادی میں تو فضول رسومات میں اتنا پیسہ بھاگ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری ہے تو جیب سے پیسے نہیں نکلتا. اللہ نے اسے کثیر مال و دولت سے نوازا. دیکھو قربانی کے لیے کیسا ماڑا کمزور سے جانور لے آئے. مہنگا کریں گے تو بھی باتیں ہوں گے، سستا جانور کریں گے تو بھی باتیں ہوں گے. لوگوں کو پھر راضی کرنے ہی چھوڑ دیں. اپنے رب کو راضی کریں. رب کو نہیں راضی کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے اور رب کو راضی نہیں کرتے. تو اللہ کی بارگاہ میں جانور کا کوئی اور حصہ نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے کا اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. ایسا ہمیں چاہیے نام کی بجائے، لوگوں کو دکھانے کی بجائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی کیا کریں. اور یہی دعا بھی کریں کہ اللہ جس طرح میں قربانی آج کر رہا ہوں اسی طرح جان قربان کرنے کا وقت ہے تو جانور قربان کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی انشاءاللہ میں قربان کروں گا. دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کیونکہ کئیوں کے سامنے جانور ذبح ہوگا تو اس وقت اپنے دل کی یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے نفس کی قربانی بھی دوں گا اور آئندہ اللہ کی اطاعت کروں گا، رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، نیک عمل کروں گا.
یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، سب سے اس میں بڑی نیکی جو کل کے دن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ یہ حدیث پاک میں کہ عید الاضحیٰ یہ سب سے پسندیدہ جو عمل ہے عید الاضحیٰ کے دن وہ ہے قربانی کرنا، خون بہانا، اور اللہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن قربانی اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو لاکھوں لوگ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی دل کی کیفیت پھر الگ الگ ہوتی ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہوتا ہے قربانی کرتے وقت۔ شیخ ابو طالب مکی نے یہ روایت کریمہ ہم نے سنی ہے کہ تمہارے یہاں اللہ کے یہاں ہرگز گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، تمہاری طرف سے پرہیزگاری پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم جانور خریدنے نکلے تو لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جانور لینے جا رہا ہے، مویشی منڈی پہنچے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، جانور کی دیکھ بھال تم نے کی، بڑی اچھی کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پہ ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کا گوشت خود بھی پکایا، کھایا، اوروں کو بھی دیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض جانور خریدنے سے لے کر قربان کر کے گوشت کھانے، تقسیم کرنے تک تمہارے سارے کے سارے اعمال دوسروں کے سامنے تھے، لیکن اس پورے وقت میں جانور لینے سے لے کر گوشت ہضم ہونے تک، کھانے تک، ان تمام معاملات میں پورے وقت میں ایک چیز جو میرے اور تمہارے درمیان تھی وہ تھی تمہارے دل کی کیفیت۔ بس تمہارے عمل کی قبولیت کا فیصلہ جو ہونا ہے نا، وہ ہونا ہے تمہاری اس دلی کیفیت۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے دل میں تقویٰ تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں جو قبول ہے وہ یہی دل کا تقویٰ ہے، جو دل کی کیفیت ہے۔ کئی ایسے بھی اللہ والے ہیں جو کسی کو پتہ ہی لگنے دیتے قربانی کی ہے۔ میں کئیوں کو ایسے جانتا ہوں، میں نے خود قربانی ایسوں کی ہیں، اجاز بھائی اتنے جانور کرنے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، جہاں آپ حصہ ڈال رہے ہیں ان کو بھی نہ پتہ چلے یہ کون کر رہے ہیں۔ گوشت بھی میری ذمہ لگاتے تھے، آپ نہیں گوشت تقسیم کرنا ہے۔ وہ 2-3 جانور میں ہی ذبح کرواتا تھا، ان کا پتہ ہی نہیں ذبح کرنے والوں کو بھی کہ یہ کس کا جانور، ان کے سامنے یہ تھا کہ میرا ہے، اور گوشت بھی تقسیم ہو جاتا تھا۔ جہاں تقسیم ہوا ان کو بھی نہیں پتا کہ جو ہمیں گوشت ملا ہے یہ کس کا گوشت ہے، کس کی قربانی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی خفیہ طریقے سے نیکیاں کرتے ہیں، تو کئی سالوں تک یہ معمول رہا اور وہ بندہ اسی عمل کو کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے یہ نیکی قبول ہو جائیں، بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، یہی تو بتا کے گوشت دیتے نا، بتانا فلاں گھر سے آیا تھا، ہاں ہم نے دیا تھا، پتہ چلے ادھر سے گوشت آیا تھا، ورنہ نہ آیا تو ناراض ہوں گے یا کہیں گے فلاں نے ہمیں گوشت دیا نہیں تھا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ دل کا جو تقویٰ ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ جب ہم جانور خریدنے گئے دل میں کیا نیت تھی، جانور خریدتے وقت دل میں کیا نیت تھی، جب سودا کر رہے تھے کیا نیت تھی، کیا یہ جذبہ تھا کہ رب کے نام پر بہتر سے بہتر جانور قربان کروں، کیا یہ تھا، یا یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا جانور ہے۔ جب جانور لے کر محلے میں پہنچے تھے، لوگوں نے دیکھ کر واہ واہ کی تھی، اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی۔ جب دوستوں نے، پڑوسیوں نے پوچھا تھا جانور کتنے کا لائے، اب اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی کہ میں کیا بتاؤں، سستا بتاؤں، مہنگا بتاؤں، کیا ریٹ بتاؤں، تاکہ میں اس حساب سے ریٹ بتاؤں جس حساب سے یہ محلہ علاقہ ہے، غریب لوگوں کا علاقہ ہے، مہنگا علاقہ ہے۔ میں بیریے میں رہ کے رہتا، میں بیریے DHA میں ہوں، اور میں ریٹ بتاؤں جی میں 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا لائی ہوں، ٹھیک ٹھاک میری بستی کہ رہتا کہاں ہے کروڑوں کے گھر میں، اور یہ جانور کیسا لائے، ٹوٹل ریٹ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا جانور، وہاں تو 3 لاکھ والا بھی اپنی بستی سمجھتا ہے، اور اس نے زیادہ ہی بتانے ہوتے ہیں، اب چاہے جھوٹ بولے یا سچ مچ کا اتنا لایا ہو تو اس میں۔ اب دل کی کیفیت کیا تھی جب لوگوں نے ریٹ پوچھا تھا کہ آپ کتنے کا لائے ہیں، کئی تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں بتاتے ہوئے، کئیوں سے میں نے ریٹ پوچھا نا سوچنے لگ پڑتے اب کیا بتائیں۔
بتانے میں بستی نہ ہو جائے، کم بتائیں بستی نہ ہو جائے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو یہی کیفیت رب دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کی کہ جب تم ریٹ ہی بتانے لگے ہو تو اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی. اور جب دوسروں کے جانور دیکھ کر اور اپنے اور دوسروں کے جانور کا کمپیریزن کر رہے تھے، موازنہ کر رہے تھے، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی. فرض کہ ہماری قربانی میں گوشت ہوا ہے جو ہم کھائیں گے یا لوگوں میں تقسیم کریں گے، خون کو مٹی چوس جائے گی، کھال کسی مدرسے میں چلی جائے گی، ایک چیز بچے گی، ایک چیز بچے گی، دل کا اخلاص بچے گا. باقی ہڈیاں بھی چلی جائیں گی، کلیجی بھی، سری پائے بھی، سب کچھ چلا جائے گا. بچنا ایک ہی ہے، دل کا اخلاص، ہمارے دل کا تقویٰ. دل کے اندر جو موجود جذبات ہیں وہ بچیں گے. ہمارے دل میں موجود جو اپنے رب کی محبت ہے، اگر یہ کیفیات موجود ہیں تو پھر قربانی قبول ہی قبول ہے. اگر یہ نہیں ہے، اخلاص کی جگہ دکھلاوا ہے، تقوی کی جگہ گوشت کا حصول مقصد ہے کہ گوشت زیادہ ملنا چاہیے، رب کی محبت کی جگہ اپنی سخاوتوں کا اظہار ہے، کتنا سخی ہے، پھر معاملہ دشوار ہو سکتا ہے. اس لیے ہم جب قربانی کریں گے دل کی کیفیات کو درست رکھنا چاہیے. اب جانور جیسے آج آ جائیں گے، لوگ جب جانور دیکھیں گے تب اس میں جی میرا کون سا ہے، آپ کہتے ہیں نمبر ہے جی، اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کمپیئر کرے گا، میرا ایسا، اس کا ایسا، یہ ذرا کمزور، وہ ہیوی، ایک قد چھوٹا، اس کا قد بڑا، اس کا رنگ ایسا، اس کا رنگ ایسا. تو وہ کمپیئر کرنا شروع ہو جائے گا کہ 16 جانور ہیں تو اس میں جو ایک میرا ہے باقی 15 نہیں، تو باقی 15 ٹھیک ہے، میرا صحیح نہیں ہے. اب دلی دل میں کئی بول پڑیں گے، کئی دلی دل میں بدگمانی شروع کر دیں گے، کئی ادھر غیبت کریں گے، ادھر غیبت کریں گے، یا میرا صحیح نہیں ہے، کمزور لایا. وہ تو جانور تو سفر کر کے ویسے ہی بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے. جو اتنے گھنٹے گرمی میں آیا، گاڑی میں آیا، وہ اتنی مشقت سے آیا، بھوکا پیاسا بھی رہا، تو ویسے ہی وزن بھی توڑ جاتا ہے اور کمزور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کیفیت ہوتی ہیں. تو اس وقت دل کی کیفیت دیکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ نہیں موازنہ کرنا کہ وہ جانور اچھا تھا، اس کا اچھا تھا، میرا اچھا نہیں تھا. تو اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر دینے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو. تو دل میں جو کیفیت رکھنی ہے نا، اس میں پہلی کیفیت ہے خوشی کی کیفیت. خوش ہونا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، خوشی کی کیفیت ہو. بعضوں کی کیفیت ایسی بندی قربانی کرنی تو نہیں تھی، اب چونکہ مال کے نصاب تھا، مجبوری ہے، واجب ہو گئی، کیا کرتا ہے، مال کے نصاب جو 1,30,000 روپے گھر پڑا ہوا تھا، سونا چاندی بھی تھا، پلاٹ ملا جلا کے صاحب نصاب تو ہونا مجبوری ہے. اب مجبوری سے وہ کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے کہ اللہ کی راہ میں یہ قربان کر رہا ہوں، یہ کیا میں جان بھی قربان کر دیتا. یہ کیفیت ہونی چاہیے. رب کے نام پہ تو میں کچھ بھی قربان کر دوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جانور، ورنہ کیا مجبوری تھی، کیا کرنی نہیں تھی، کرنی نہیں تھی قربانی، وہ واجب تھی، کرنی پڑ گئی، مجبوری تھی. آج کے دور میں یہ بھی غنیمت ہے، چلو اللہ کا حکم مان تو لیا نا، مال کے نصاب ہو گئے، قربانی واجب ہو گئی، تو الحمدللہ واجب ادا کر رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. مگر حدیث پاک میں ہمیں اس سے اگلا سٹیپ، اگلا سبق دیا جا رہا ہے کہ قربانی کر رہے ہو تو مجبوراً نہیں، کرنی پڑ گئی، مجبوری تھی، خوشی سے کریں. جب قربانی کر رہے ہوں تو دل میں خوشی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آج میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں. روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو مینا میں جب لے کے گئے اور اپنا خواب سنایا تو فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اس وقت شہزادے کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، مرجھایا نہیں چہرہ، میں میرا مجھے ذبح کرنے لگے، ذبح کرنے کو. آج کل کے بچے سے کہیں نا تجھے ذبح کرنا ہے، اس کی حالت کیا ہو جائے گی. آپ کو جب ابراہیم علیہ السلام کی بات سنا ہی رہے تھے نا، آپ کی خوشی بڑھ رہی تھی، خوشی سے آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، چہرہ جگمگانے لگا. ابراہیم علیہ السلام مجھے بیٹا کیا بات ہے، یہ چہرے پہ چمک کیسی اور جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی،
یہ کپ کپی کیسی، چمک کیسی؟ اب شہزادے کا جواب سنیں، ابو جان میں قربان ہو جاؤں تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے جدا ہو کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ نے میرے متعلق یہ حکم اسی لیے تو دیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بے شک رب کے ہاں جو نعمتیں تیار ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اتنی نعمتیں آگے۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، مبارک کیفیت تھی اسماعیل علیہ السلام کے مقدس دل پر جو اتاری تھی، اور وہ خوشی سے چہرے سے ظاہر ہو گئی، چہرہ چمک اٹھا۔ کس بات کی خوشی تھی؟ کہ میں اپنے رب کے نام پہ قربان کیا جا رہا ہوں۔ تو اس کیفیت کی پیروی ہم نے کرنی ہے، مجبوری سے نہیں کرنی، قربانی خوشی سے کرنی ہے۔ دل جھوم رہا ہو کہ کاش اللہ کی محبت میں دل میں محبت جوش مار رہی ہو، دل ہی دل میں جذبہ ابھر رہا ہو، اللہ نے حکم دیا تو میں جانور رب کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اگر حکم ہوتا جان بھی قربان کر دو میں پیچھے نہ ہٹتا۔ ایک حسرت ہو دل میں چبھن سی ہو، کتنا خوش نصیب جانور ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں، کاش میں بھی قربان ہو جاؤں، اپنا سب کچھ۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ ایک نیک بزرگ تھے، دمشق کے رہنے والے تھے، ایک روز اپنے گھر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنے امی ابو کو قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے تھے۔ تلاوت کے دوران اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آیا، انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کے سنایا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، کیسے خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا۔ اب یہ واقعہ سنا تو امی جان کے دل کو جوش آیا، فرمایا بیٹا احمد میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تمہیں رب کے نام پر وقف کرتی ہوں، جاؤ اللہ کی بات کرو۔ شیخ احمد فرماتے میں گھر سے چلا مکے پہنچا، کعبے کے قریب رہ کر عبادت کرتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا۔ کافی عرصے کے بعد والدین کی یاد آئی، میں گھر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امی کی آواز آئی، کون؟ کہا امی میں احمد ہوں۔ امی نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اندر سے آواز آئی، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا میں اللہ کے نام پہ دے چکی ہوں، اللہ کے نام پہ وقف کر چکی ہوں، بیٹا جاؤ اللہ کی عبادت کرو، دین کی خدمت کرو، اور قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ جو چیز اللہ کی راہ میں دی واپس نہیں لی جاتی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ خیر جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو دل میں خوشی کی کیفیت ہو، ایثار کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اور اخلاص والی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، تو اس کی یہ قربانی جو ہے وہ جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے۔ نہ دنیا کی شہرت ہو، نہ اپنی واہ واہ ہو، نہ کوئی تعریف ہو، نہ خود پسندی ہو، نہ یہ ہو کہ گوشت تھوڑا ملا۔ اب کئی صرف اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساری خوشیوں کی کیفیت پہ ایک چیز غالب آ جاتی ہے۔ اب قربانی کی خوشی، اتنا بڑا میں نے نیک کام کیا، اس کی خوشی، وہ ساری خوشیاں بھول جاتے ہیں، ایک غم آخر میں آ جاتے ہیں، گوشت تھوڑا تھا، ہمیں تو ادھر بھی دینا تھا ادھر بھی دینا تھا، خود بھی اتنا کھانا تھا تو بچے ہی تھوڑا سا ہے۔ اب یہ ایک غم پچھلی ساری خوشیوں پہ غالب آ جاتا ہے، بندہ سارا دن 3 دن پریشان رہتا ہے، تو نہ اس میں کوئی اپنی واہ نہ تعریف نہ خود پسندی، ایک مقصد ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں، کاش اللہ راضی ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے جب لٹا لیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، پھر ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی، پھر کہا اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ تک تیری ہی حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، پھر اس کے ذریعے آزمائش فرمائی، بس اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں بھی تیری رضا کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو فرشتے بھی روئے، انہوں نے اللہ کی حضور عرض کے مولا یہ تیرے نبی ہیں،
ان میں سے ایک تیری رضا کی خاطر منہ کے بل لیٹا ہوا ہے، دوسرا ذبح ہونے کو تیار ہے تیری رضا کی خاطر، پھر اللہ نے اسماعیل السلام کے فدیے میں جنتی میں ڈالی تھی۔ ان عظیم شان قربانی کے وقت، اس قربانی کے وقت ان دو بلند رتبہ نبیوں کی حقیقتاً دل کی کیفیت کیا تھی یہ تو ہم جان نہیں سکتے، نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ یہ روایات ان کیفیتوں کی کچھ جھلک دکھا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام جب قربان ہونے کو تیار تھے، دونوں کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، دونوں کے پیش نظر کوئی واہ نہیں تھی، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی تعریف کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کے دل تڑپ رہے تھے تو صرف ایک چیز کے لیے تڑپ رہے تھے کہ بس اللہ قبول کر لے، میں بیٹا قربان کر رہا ہوں، اللہ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے، بس یہ کیفیت تھی، یہ خوف تھا۔ قربان ہونے والے کو بھی یہ تھا کہ بس اللہ راضی ہو جائے، قربان کرنے والوں کو بھی یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ ایسا جب کہ ہم قربانی کریں تو دل میں اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اپنی تعریف واہ واہ دکھلاوا نہ ہو، ادھر جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہو، ادھر ہم اللہ کی رضا کے لیے مچل رہے ہوں، دل ہی دل میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، اے اللہ اپنے خلیل کے صدقے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اخلاص جو ہے یہ عمل کی جان ہے، قبولیت کی چابی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اخلاص کے بغیر عمل بے جان جسم جیسا ہے، یعنی یہ گویا وہ درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتے، لہٰذا جس طرح بے جان جسم دفنانے کے قابل ہوتا ہے، یوں اخلاص کے بغیر عمل جو ہوتا ہے کسی کام کا نہیں۔ جیسے بغیر پھل کا درخت جلانے کے کام آتا ہے، یوں ریا والی عبادت بھی یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہرن بڑا مشہور جانور ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کی بہترین جو خوشبو ہے جسے کستوری کہتے ہیں، یہ سب سے مہنگی خوشبو یہ ہرن سے ملتی ہے۔ ہرن میں یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ علامہ ضمیری رحمۃ اللہ انہوں نے حیات الحیوان کے حوالے سے یہ لکھا ہے۔ فرماتے کہ جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور خلیفۃ اللہ بن کر تشریف لائے، چنانچہ زمین پر جو جانور تھے وہ آپ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ سب جانور باری باری حاضر ہو رہے تھے، آدم علیہ السلام ہر ایک کے حسب حال دعائیں فرما رہے تھے ان کے لیے۔ اس دوران ایک ہرن حاضر ہوئے، ہرن بھی حاضر ہوئے، آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اسی کی برکت سے ان سے خوشبوئیں مہکنے لگی۔ ہرن سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے۔ ہاتھ پھیرا آپ نے، دعا فرمائی، تو اس کی برکت سے ان سے خوشبوئیں مہکنے لگی۔ اب جب یہ ہرن واپس گئے، دیگر جانوروں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ ہرن بولے یہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور دعا کی برکت ہے۔ چنانچہ وہ جانور بھی خوشبو کی لالچ میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی، ان کی پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر خوشبو نہیں آئی ان سے۔ واپس آئے، ہرنوں سے بات کی، بولے آدم علیہ السلام نے ہماری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائی، ہمارے اندر سے خوشبو نہیں آئی، تمہارے اندر سے خوشبو کیسے آئی؟ ہرن بولے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے حاضر ہوئے تھے، مگر تمہاری نیت خوشبو کی تھی۔ تم گئے تھے کہ آدم علیہ السلام ہاتھ پھیریں گے، دعا کریں گے، خوشبو آ جائے گی، تو خوشبو کے لیے تم گئے تھے، میں گئی تھی اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے، اس لیے میرے اندر خوشبو پیدا ہوئی۔ اس لیے وہ برکتیں تمہیں نہیں مل سکیں جو برکتیں ہمیں نصیب ہو۔ کیا شان ہے! جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ شیخ سلطان باہو لکھتے ہیں نا کہ جے رب ناتیاں دوتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب ملدا مون منایا ملدا بھیڑاں سسیاں نو، رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ تو نیتاں ٹھیک ہو تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔
یعنی اگر رب کا قرب دھونے سے ملتا، نہانے دھونے، تو پھر مینڈک تو ہر وقت ہی پھر پانی میں نہاتے دھوتے رہتے ہیں، مچھلی تو پھر ہوتی پانی میں، اس سے زیادہ کون نہاتا ہوگا؟ تو جب رب نہاتے ہیں دھوتے ہیں ملتا، پھر ملتا ڈڈواں مچھلیاں، یہ رب ملتا من بنایا. یعنی کہ اگر رب کا قرب بال بنانے سے، بال سنوارنے سے، ہیئر ڈریسنگ کرنے سے ملتا تو پھر بھیڑ بکریوں کو مل جاتا کہ اون حاصل کرنے کے لیے اکثر ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، بال بنائے جاتے ہیں. تو اے بابو، رب کا قرب تو انہیں ملتا ہے جن کی نیت سچی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں نیک عمل 3 چیزوں سے بنتا ہے. بندہ یہ جان لے کہ اس عمل کی توفیق اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، خود پسندی کی کاٹ ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے بندہ اپنے عمل سے صرف اللہ کی رضا چاہے، اس سے بندہ ریاکاری، دکھلاوے اور اپنی واہ واہ کی آفت سے بچ جاتا ہے. تیسرا ہے بندہ اپنے عمل کا ثواب موت کے بعد ہی پانا چاہے، اس کی برکت سے مخلوق کی طرف سے کوئی لالچ باقی نہیں رہتی. جو بھی بندہ عمل کرے اس کو دوبارہ سن لے، 3 چیزوں سے عمل بنتا ہے نیک عمل، کہ بندہ یہ جان لے کہ جو بھی میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں میں اپنی ہمت طاقت سے نہیں کر، اللہ نے طاقت دی ہے مجھے، میں اللہ کی طاقت سے، اللہ کی توفیق سے میں یہ عمل کر رہا ہوں. تو اس سے تو خود پسندی کی کاٹ ہو گئی. ورنہ کیا ہوگا بندہ کہ میں نے کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں فجر کے لیے اٹھتا ہوں، میں اشراق چاش تک بیٹھا رہتا ہوں، اشراق چاش پڑھتا ہوں، میں بڑا وہ کمال کرتا ہوں. نہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے. ورنہ کہاں توفیق، اس کی توفیق نہ ہو تو کون بیٹھ سکتا ہے ایسے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے. دوسری چیز ہے صرف اللہ کی رضا، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہیں، لوگ کہیں بڑا اچھا جانور ذبح کیا ہے، لوگ کہیں ریاکاری کے لیے نہ ہو، اپنی واہ واہ کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. تیسرا بندہ اپنے عمل کا ثواب دنیا میں امید ہی نہ رکھے کہ مجھے دنیا میں نہیں چاہیے اس کا، مجھے آخرت میں چاہیے، مرنے کے بعد اللہ مجھے اس کا اجر دے. بس جب یہ بات ذہن میں بٹھا لے گا نا تو پھر کیا مخلوق کی طرف سے کوئی لالچ باقی نہیں رہے گی. تو جب ہم قربانی کر رہے ہو تو ہمارے دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا پر نظر ہو، اس کیفیت کے ساتھ قربانی کریں گے تو دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو دل میں رقت رکھ کے قربانی کریں. امام شعرانی فرماتے ہیں ادب یہ کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت ہمارے دل میں رقت موجود ہونی چاہیے. یعنی ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح تو کریں، مگر اس کی صورت یہ ہو کہ جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے دل میں رحم ہی ہو، اس وقت بھی دل میں رقت ہی ہو. یوں کہ یہ بندہ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے جب جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہو اس وقت رحم دلی کی وجہ سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. یوں دل میں رقت اور رحم کی کیفیت رکھ کر جانور کو ذبح کیا جائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں بکری ذبح کرتا ہوں مجھے رحم آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، لوگ قربانی کے وقت تماشا دیکھ لیتے ہیں جانور کا، اور جب تڑپتا ہے جانور کے تو تالیاں بجاتے ہیں اور تصویریں اس کی لے کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو جانور تڑپ رہا ہے. وائرل ہو جاتی ہیں ایسی تصویریں. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. تماشے کا وقت نہیں ہوتا یہ رحم دلی کا وقت ہے. اگلا جانور تڑپ رہا ہے اور ہم اس کے تڑپنے کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کے تڑپنے کی ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ ٹک ٹاک پہ چڑھا دے کہ جانور تڑپ رہا ہے، تڑپنے کو انجوائے کرا کے لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں تماشا. یہ تو آنسو بہانے کا ٹائم ہے. جانور کی خوش قسمتی کے وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اس کی خوش قسمتی پر رش کرنے کا ٹائم ہے کہ کتنا یہ خوش نصیب ہے، کاش میں بھی کچھ کر پاتا اللہ کے لیے، اپنی جان قربان کر سکتا. تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، یہ کیفیت ہو، اس بات کی خوشی ہو، دل میں جذبہ اخلاص موجود ہو اور جانور کے حق میں رحم دلی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو. تو ان کیفیات کے ساتھ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.